مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمیں لائیو بند کر دینا پڑا، تو انشاءاللہ پروگرام کا آخری جو سیگمنٹ ہوتا ہے سوال اور جواب کا، تو وہ سیگمنٹ اب آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہمارے ویور نے کیا ہے، کیا ہم بنا سحری کھائے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ سحری کھانا سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت شام سے ہی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اور صبح وہ سحری کے وقت ہوشیار نہیں ہو پاتا ہے اور وہ سحری نہیں کھا پاتا ہے، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی وہ روزہ رکھے، ان کا روزہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ مفتی صاحب، ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا ہم بنا وضو کیے تلاوت یا درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی، چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو بے وضو ہوگا، تو اگر زبانی طور پر اسے قرآن مجید یاد ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جو طاہر ہو، پاک ہو۔ اس لیے جو ناپاک انسان، بے وضو انسان، حد سے اصغر والا یا اکبر والا قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا۔ البتہ حد سے اصغر والا یعنی بے وضو انسان قرآن مجید کو زبانی طور پر پڑھ سکتا ہے، اس کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے روزے کے ریلیٹڈ، کہ روزے کے دوران اگر غلطی سے میں نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، کیا میرا روزہ رہے گا یا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے، روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، تو اس نے کچھ کھا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو اسے چاہے کہ جو ہی یاد آ جائے فی الفور کھانا چھوڑ دے، اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا، اس کا روزہ مکمل ہے، اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، کیا موبائل میں بے وضو قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ اگر موبائل سے آپ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ کے پاس وہ جی۔ ایک آپ کو ہاتھ نہیں لگانا پڑا اسکرین کو، اور خود بخود اوراق پلٹتے رہے اور آپ دیکھتے رہے، تو تلاوت کرنا جائز ہے۔ یا آپ کے پاس ایسا وہ ایک پین آتا تھا پہلے، فنگر ٹچ کی طرح، ایک چھوٹا سا ایک جو ہے نا چھوٹا سا ٹکڑا آتا تھا، اس سے اگر آپ اوراق کو پلٹتے رہیں گے تو پھر اس پر قرآن مجید کی تلاوت جائز ہے۔ تو بے وضو قرآن مجید کی سکرین والی، جس پہ قرآن مجید اسی وقت تو سکرین پہ ہو، تو اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، ہمارے لیے ایک اور سوال ہے، کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ چونکہ نماز تہجد کے لیے اصل میں جو ہے نا سونا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ نماز تہجد جو ہمارے لیے ہیں، جو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو نماز تہجد فرض تھی، امتیوں کے لیے جو نماز تہجد ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو اس کے لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اس کا سونا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پورے سال شب خانی میں رہتا ہے تو اس کے لیے
जो है ना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आम लोगों के लिए हैं जो कभी कभार उठते हैं और जाते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा करूं, तो वो उनका जो है ना उनको चाहिए कि पहले थोड़ा सा आराम करें, फिर उस आराम को छोड़ना, उस जो है ना गर्म बिस्तर को छोड़ना, तो वही उसके बाद जो उठेगा तो वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में उठेगा। तो इसलिए नमाज तहज्जुद के लिए सोना आम लोगों के लिए ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन जज़ा। मुफ्ती साहब एक और सवाल है कि इफ्तार के रिलेटेड कि इफ्तार का तरीका क्या है? क्या हमें पहले दुआ करनी चाहिए या पहले कुछ खा के फिर उसके बाद दुआ करनी चाहिए? जब इफ्तार का वक्त मैंने गुरूबी वक्त का जो गुरूबी वक्त का वक्त हो जाएगा, इफ्तार का वक्त हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और खजूर खा लेंगे, जो हमें खाना होगा वो खा लेंगे। उसके बाद हम दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु दुआ व भी बिका मुफ्ती साहब एक आमन्तु बार व बता अलैका, दीजिए कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ पढ़ें। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब एक और सवाल है, वो तरावी के रिलेटेड है। क्या नमाज तरावी पढ़ना जरूरी है? चूँकि साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन ने तरावी पर मदामत फरमाई है, खासकर खुलफाए राशिदीन ने मदामत फरमाई है, और उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, खुलफाए राशिदीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, हमारे जो है ना हमारे जो है ना तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, और आज तक पूरी उम्मत का इजमा रहा है तरावी के रिलेटेड। जैसे हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, मैं कल आपको कह रहा था, उनका हुक्म भी है कि जो है ना रमज़ानुल मुबारक में तरावी कायम की जाए, क्योंकि तरावी की जो नमाज है वो है सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा को जानबूझकर छोड़ देना, बगैर उज़्र छोड़ देना जो है ना हराम है, नाजायज़ है, इंसान गुनाहगार हो जाएगा। इसलिए जो है ना जो ना तरावी छोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई बीमार है तो तरावी की नमाज फ़र्ज नहीं है, अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा है, इस पे पूरी उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत हमेशा से इसको पढ़ती आ रही है। इसलिए ऐसा कोई शख्स ना निकले कि वो तरावी की जमात या तरावी की नमाज की मुखालफत कर दे, अदरवाइज वो साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे तरीके पर और मेरे साहबा के तरीके पर रहो तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे। जो साहबा के तरीके को ठुकराए वो कैसे किस हिदायत का दम भरने वाला होगा। अल्लाह ताला ऐसे अशखास की हिदायत फरमाए। मुफ्ती साहब तरावी के रिलेटेड एक और यही सवाल है कि जब हम तरावी पढ़ने मसाजिद में जाते हैं तो अगर हम मकतब फिक्र अहले सुन्नत की बात करें, मकतब फिक्र हनफिया की बात करें, जिन मसाजिदों में 20 रकात तरावी अदा की जाती है, लेकिन हम ही अहले सुन्नत के ऐसे लोग हैं कि जो वहां पे तरावी पढ़ने जाते हैं लेकिन 8 रकात पढ़ के ही वापस निकल जाते हैं। चूंकि 8 रकत तरावी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए 8 रकत तरावी, उनको तो 8 रकत का सवाब मिलेगा, अलबत्ता 8 रकत का सबूत कोई तरावी नहीं होती है। मैंने कल भी आपको कहा कि तरावी की ज्यादा से ज्यादा रकत का मतलब 3 तरावी है पर तरावी का लफ्ज बोला जाएगा, 8 रकत पर तरावी का लफ्ज बोला ही नहीं जाएगा, ये सादिक नहीं आएगा। इसलिए 8 रकत की कोई शरीयत में गुंजाइश ही नहीं है। पढ़नी हो तो बराबर 20 पढ़ें। हाँ, अगर किसी को 8 रकत पढ़कर कोई शरई उज़ुर या गिर गया या चक्कर आ गया, बीमार हो गया या कोई ऐसी वारदात हो गई, तो उस वक्त जो है ना वो छोड़ सकता है बीच में, तो फिर लास्ट में पूरी कर ले। और अदरवाइज, और इसमें एक मसला और भी ऐड कर दूं, अहले सुन्नत वल जमात के लोग इस रमजान में बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो गैर मुक़ल्लिदीन के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जो कि हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। उनके नहीं पीछे है। चाहे नमाज जनाजा हो, चाहे तरावी की हो, चाहे ईद की हो, चाहे कुछ भी हो, ना गैर मुक़ल्लिदीन, वहाबी और गुस्ताख जितने भी हैं, जितने भी पार्टियां उनकी तंजीमें हैं, ना हमें उनकी अहले सुन्नत का नारा है, ना उनकी इमामत कबूल है और ना उनकी क़यादत कबूल है। हमें हरगिज उनकी इमामत कबूल नहीं है। अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन जज़ा। मुफ्ती साहब एक और सवाल है रोजे के रिलेटेड कि रोजा बच्चों पर किस उम्र में फर्ज है? बच्चा जब बालिग हो जाए तो उस पर अमूरी शरइया फ़र्ज हो जाते हैं। तो इसकी तफसील है, लड़की 9 साल से 15 साल के बीच में के अंदर जो है ना बालिग हो जाती है,
اور لڑکا جی جی 12 سال سے 15 کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی لڑکی یا لڑکا ایسا ہے جو 10 سال کا ہو، 12 سال کا ہو اور بلوغت کی علامات اس میں پائی جاتی ہوں، تو اس جی پر تمام امور شرعیہ فرض ہو جاتے ہیں، چاہے نماز ہو جو یا رمضان کے روزے ہوں۔ اگر وہ صاحب مال ہے تو اگر اس پر زکات اتنی رقم ہے کہ زکات جو ہے نا اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد اس پر فرض ہو جائے گی۔ اس کے پاس بہت سارا مال ہے، حج کے لیے پیسہ ہے تو اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا، اور میں جہاد کے لیے کبھی جو ہے نا بلاوا آئے گا تو اس کو وہاں بھی جانا پڑے گا۔ جتنے بھی شریعت نے ہم پر فرض کیے تھے کچھ چیزیں، وہ سب اس پر فرض ہو جائیں گی۔ لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ بلوغت کی کچھ علامتیں ہیں، جب تک وہ علامتیں نہیں پائی جاتی، اگر اب کوئی شخص چاہے لڑکی ہو یا لڑکا 15 سال کا ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی علامت اس میں بلوغت کی نہیں ہے، تو اسے برابر 15 سال کی عمر میں جو ہے نا بالغ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ جب 15 سال کا ہو جائے گا وہ، تو اسے بالغ جی جی ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ایک جگہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے پیٹ کر روزہ رکھوانا شروع کریں تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ تو جو ہے نا اس کا یہ جواب تھا۔ کہ مفتی صاحب ایسا ابھی ماحول چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر بچہ 20 سال کا بھی ہو، 15 سال کا بھی ہو، رمضان کا مہینہ آیا، ماں باپ اس کو خصوصاً تربیت نہیں کرتے ہیں روزے رکھنے کی یا نماز پڑھنے کی، تو اس کو اگر کوئی گھر پہ بولتا بھی ہے کہ اس کو اٹھا لو، لیکن کوئی یا اس کی امی یا اس کے والد کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو صبح اسکول جانا ہے، یا اس کو صبح 6 بجے ٹیوشن جانا ہے، اس کو کچھ مت کرو، یہ دن بھر ایسے ہی لیکن پھر وہ دن بھر کھیلنے کودنے میں کچھ بھی اس کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں کہ رمضان ہے، کیونکہ وہ ویسٹرن کلچر کی اور اس کو گھسا رہے ہیں، اس کی فیملی، اس کے والدین گھسا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پورا وبال اس کے والدین پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے وہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کی غضب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص پر روزے فرض ہوں اور وہ صحت و سلامت ہو، مسافر بھی نہ ہو، اس کے بعد وہ ایک روزہ بغیر عذری شرعی چھوڑ دے، تو اگر وہ پھر پوری زندگی میں روزہ رکھے گا تو اس ایک دن کی فضیلت کو نہیں پائے گا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے اس میں بہت زیادہ وعیدات ہے، اس لیے اس لڑکے پر بھی یہ وبال آئے گا، اس کے والدین پر بھی وبال آئے گا۔ اس لیے میری ان سے گزارش ہے ایسی تربیت اپنے بچوں کو نہ کی جائے، ایسی تربیت نہ کی جائے ان کی کہ ان کا آخرت بگڑ جائے۔ کائنات میں جو سب سے زیادہ جو ہے نا محبوب ترین اولاد تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کے وقت اٹھتے تھے، یہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تو فاطمہ الزہرا کو بھی اٹھاتے تھے۔ اگر پیار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو سلانا، پھر بلا مشابہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بچوں کو سلاتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کر، یا غالباً یہ جو ہے نا محدثین یا فقہاء کرام کا قول ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے مار کر جو ہے نا روزہ بھی رکھوایا جائے، اس سے نماز بھی پڑھوائی جائے۔ تو ادروائز یہ پورا وبال اس کے والدین پر آئے گا۔ لاڈلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر میں بھی جو ہے نا اس کو جب یہ اس دنیا سے جائے گا قبر میں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اگر یہ جو ہے نا اس پر روزے فرض تھے تو اس نے روزے نہیں رکھے، اسی حالت میں مر گیا، تو بتائے کہ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ تو آتش پرست مرے گا، یہ تو مجوسی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم تمام لوگوں کو بچائے اور ان لوگوں کو بھی بچائے، انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب، ابھی کچھ سوالات رہ چکے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو کل کے ٹرانسمیشن میں لیں گے، لیکن اس ٹرانسمیشن کا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا روزے کی حالت میں آنکھ کے ڈراپس، کان کے ڈراپس اور ناک کے ڈراپس ہم ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے آنکھ میں اگر ہم ڈراپس ڈالیں گے اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور آنکھ میں تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کان کے بارے میں بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اگر اس میں تیل ڈالیں یا دوائی ڈالیں تو ٹوٹ جاتا ہے،
تو مگر جی جی کچھ لوگوں کا جیسے ہمارے مفتی نظام الدین صاحب جامع اشرفیہ کے، ان کا میں فتویٰ پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے، انہوں نے لکھا ہے کہ کان اور آنکھ ان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر ناک میں ڈالا جائے اور دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ مفسد صوم ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جن بھی ہمارے احباب نے ہمارے واٹس ایپ پہ سوالات بھیجے تھے کل ہی، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اپنے سوالوں کا جواب تفصیلاً مل گیا ہوگا۔ مفتی صاحب ایک اور گزارش ہے، ہمارے ساتھ جو ابھی ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سید ضیاء بھائی، وہ بہت بیمار ہیں، تو برائے کرم ان کے لیے دعا کیجیے گا، تو پوری امت کے لیے بھی اختتامی مختصراً دعا حضرت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ پروردگار عالمین منگان چھ یمس صاحب سن ناو یتنس ہن آو، پروردگار عالمین تمس کر شفائی کاملہ عاجلہ عطا، ربی کائنات سانی روز تھاو قبول، ربی کائنات سانی ژھری پاک تھاو قبول، ربی کائنات سون یس یہ تفضل صوب چھ پروردگار یس یہ اہل سنت والجماعت کام دینش کام چھ کران، پروردگار عالمین امس کر اتمن دن دوگری رات چگنی ترقی عطا، ربی کائنات سانی کوشش کر پنی بارگاہ مز قبول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام جزاکم علیکم اللہ خیر۔ ورحمۃ مفتی صاحب اللہ آپ کا بہت وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آج ایک بار پھر آپ اس پروگرام میں آئے۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان تفضل چشتی کو دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔